السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھ لی ہے، اسمبلی کی کارروائی بھی دیکھ لی ہے۔ وہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے ڈرامائی طریقے سے وہ بل پیش کیا ہے، اور جس بل کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور اس کے اوپر سب کو اعتراضات ہیں، اور انہوں نے اس میں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا۔ پھر ان کو جناب نون لیگ والوں کو بولنے نہیں دیا گیا، اور نون لیگ والے جو ہے نا، وہ ویسے تو کل چونکہ اجلاس ہوا تھا، کل سارے چلے گئے تھے، تو پیپلز پارٹی والوں نے ویسے ہی بائیکاٹ کیا۔ وہ نہ اس کے جو ختم نبوت والا کیس ہے، اس کے قرارداد کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں، نہ مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی شروع سے ہی پالیسی ہے، وہ کوئی مذہبی مسئلہ ہو تو وہ اس میں مداخلت ہی نہیں کرتے پیپلز پارٹی والے۔ نون لیگ والے حمایت کرنا چاہ رہے ہیں بالکل، لیکن انہوں نے اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ جس پہ آپ دیکھ لیں گے سب کو اعتراض ہوگا۔ سب کو نہیں، سب کو، نون لیگ والوں کو نہیں کہہ رہا، تحریک لبیک والوں کو بھی اعتراض ہوگا۔ اور حکومت نے بڑی جگ ہنسائی کی ہے، سب لوگوں کو ان کے ساتھ پھر مذاکرات کر رہے ہیں، جن کو انہوں نے قلعدم قرار دیا تھا، جن کو ناجائز کہا تھا، جن کے اوپر پابندی لگائی تھی، یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں۔ یہ خدا کی قسم کوئی سیریس ہے ہی نہیں ملک کے ساتھ، بالکل سیریس نہیں ہے۔ ابھی عمران کا اپنا مسئلہ ہو، یہ صرف فرانس پہ نہیں، پورے امریکہ برطانیہ پہ بھی پابندی لگا سکتا ہے۔ اس کی اپنی ذات کا مسئلہ ہو، ایسا ضدی ہے۔ اس نے تقریر میں کہہ دیا تھا کہ جی ہم کوئی پابندی نہیں لگائیں گے، انہوں نے وہی کیا ہے، ڈرامہ کیا ہے۔ آج کیا ڈرامہ کیا ہے؟ راتوں کو انہوں نے فون کھڑکائے ہیں کہ آئیں جی وہ قرارداد، کیونکہ انہوں نے ڈرامہ کرنا تھا نا، ڈرامہ کرنا تھا۔ آئیں جی قرارداد پیش کرنی ہے، آئیں جی آئیں، تو اس میں پیش کرنے کی بجائے انہوں نے کہا جی کہ بحث کرنی ہے۔ اور بھائی اگر تم مخلص ہو، اگر تحریک لبیک پاکستان سے مخلص ہو، اسلام سے مخلص ہو، پاکستان سے مخلص ہو، اکثریت تمہارے پاس ہے، 2 گھنٹے میں تم کوئی بل بھی پاس کر لیتے ہو، 2 گھنٹے میں بل پاس کر لیتے ہو۔ اور آج تو سارے حکومتی بینچ بھی خالی پڑے تھے، پیپلز پارٹی ویسے نہیں آئی، نون لیگ والے آدھے آئے، ان کو اطلاع ہی نہیں ہوئی۔ اور گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بالکل انہوں نے ڈرامہ کیا ہے، گونگلوؤں سے مٹی جھاڑی ہے، سمجھ گئے؟ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑی ہے، قرارداد پیش کر کے اس کے اوپر لکھا ہے جی بحث کرو۔ اور بھائی تم بڑے بڑے جو قانون ہوتے ہیں، بڑے بڑے قانون، آرمی کا قانون آپ نے جو پاس کیا ہے کہ جی جو بھی آرمی کے خلاف بولے گا اس کو جناب وہ 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ کتنی دیر لگائی ہے آپ نے؟ بھائی سیدھے آپ کے پاس اکثریت ہے، آپ پیش کریں اور آپ کہیں جی کہ جو بھی یہ اس میں ناموس رسالت کے خلاف یہ بات انہوں نے فرانس والوں نے کی ہے، یہاں سے ملک بدری ان کو ہم نے سفیر کو نکالنا ہے، اور آپ وہ دیر لگتی تھی۔ جان بوجھ کے ڈرامے، جو میں آپ کو نے فکرہ بولا ہے نا، گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، بالکل ڈرامے کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی یہ سیریس ہے ہی نہیں۔ یہ اسی طرح کے ہیں جس طرح ایک ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے علی زیدی کی، وہ گالیاں نکال رہے ہیں فلانی۔ یہ اسی طرح نجی محفلوں میں عمران کے ساتھی، یہ فواد چودھری، یہ سارے ایسے ہی ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں۔ ان کی نہ کوئی اخلاقیات ہے، نہ ان کے اندر کوئی کلچر والی کوئی بات ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ وہ سعد رضوی کوئی رہا نہیں ہوا۔ یہ پرانے وہ کلپ کوئی چلا رہے ہیں، سارے یوٹیوب والے شروع ہو گئے ہیں جی رہا ہو گیا۔ بھائی ان کے ساتھ پھر ہاتھ ہو گئے۔ میں تو جناب تحریک لبیک والوں کو میں نے صبح 6 بجے ویڈیو بنائی کہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا 12 آنے، ٹھیک ہے؟ اور کس نے کیا کھویا کیا پایا، اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ کے سامنے بنائی ہے۔ انہوں نے بہت زیادتی کی ہے، گورنمنٹ کوئی مخلص نہیں ہے، کوئی سفیر کو نہ انہوں نے نکالنا ہے۔ انہوں نے قرارداد کے چکر میں ہی رہنا ہے، مہینہ 1.5 مہینہ قرارداد کے چکر میں رہنا ہے کہ جی اس میں یہ لفظ نکالو، اب یہ کرو اور وہ کرو۔ اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہم نے تحریک لبیک کے اوپر پابندی نہیں ہٹائی، کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے لولی پاپ دے کے
وہ جی جو 16 MPO کے تحت کوئی بندے گرفتار تھے جو بچے چھوٹے، ان کو انہوں نے چھوڑا ہے، باقی سارا کچھ اسی طرح ہے۔ یہ سیریس ہے ہی نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے صرف مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے، اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران کا یہ وتیرہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑی رکھو، کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑی رکھو۔ آج ایک صحافی کو گولی مار دی گئی ہے، اب کل تک ٹی وی اس کے اوپر باتیں کرے گا، 3 دن ہم نے تحریک لبیک کے اوپر باتیں کی ہیں۔ بس یہ عمران یہ چیزیں چاہتا ہے، وہ اس کی گورننس کے اوپر کوئی نہ آئے۔ آٹا 55 روپے کلو مل رہا ہے، جا کے آپ دیکھ لیں۔ چینی 100 سے اوپر کلو مل رہی ہے، جا کے آپ دیکھ لیں۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی چیز سستی نہیں ہوئی جس کی اس نے خود نگرانی کی ہے۔ یہ صرف ایسے جب تک یہ رہیں گے، ایسے شوشے یہ چھوڑتے رہیں گے۔ یہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ کٹھے، تو فواد چودھری کہندا ہے یار کیڑی گل کریے جدے تے 2 دن لنگ جان، ہور کوئی کیڑا شوشہ چھڑیے جدے تے 2 دن ہور لنگ جان۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ شہباز گل کہندا ہے ہاں جی تانوں میں دسنا، اینج کرو، اینج کر دیو اور اینج کر دیو۔ اب آپ کو مثالیں ہم نہیں دیتے، اور شہباز گل دی پھر تائید کردا ہے فواد چودھری دی، اور پھر وہ نیا شوشہ آ جاتا ہے، وہ ہفتہ 10 دن چلتا ہے، اس کے بعد وہ ہوگا۔ جہانگیر ترین نے جی گروپ بنا لیا، وہ کمیٹی بن گئی۔ یہ اصل مسائل کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ عوام کے یہ مسئلے ہیں ہی نہیں۔ عوام کے مسئلے ہیں، پیسے نہیں ہیں عوام کے پاس، آٹا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، گھی نہیں ہے، چینی اور چاول نہیں ہے۔ یہ عوام کے مسئلے یہ ہیں، اس کی طرف نہ یہ توجہ دے رہے ہیں، نہ یہ دے سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی پلاننگ ہے، کوئی پلاننگ انہوں نے اس کے اوپر سوچا ہی نہیں ہے یار۔ وہ یار سنجیدہ بندہ ہی سوچتا ہے نا۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آپ سوچیں گے نا کہ یار میرے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، میں نے ان کے لیے شام کو کھانا لے کے جانا ہے، عید آ رہی ہے، میں نے ان کو کپڑے نئے لے کے دینے ہیں، میں نے ان کے ساتھ یہ بات کرنی ہے، میں نے ان کو ادھر لے کے جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ فلانی رسم پوری کرنی ہے۔ یہ تو ان کے یہ مسئلے ہیں ہی نہیں۔ ان کے عمران کے تو سارے جو عمران خود آپ کو پتہ ہے کوئی کاروبار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ فیکٹری کیسے چلتی ہے، دکان کیسے چلتی ہے۔ میں قسم سے آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے بالکل۔ ایک امیر آدمی کو ویسے آپ کہہ دیں نا کہ تقریر کرو جی غریبوں کے حق میں، تو کہہ گئے جی کہ بڑی مہنگائی ہے، بڑا یہ ہے، روٹی نہیں ملتی تو ڈب روٹی کھا لو۔ اس کے دماغ میں یا اس کے دل میں وہ چیز ہوتی نہیں جو غریب کی ہوتی ہے، جو غریب کی فیلنگ ہوتی ہے نا، فیلنگ وہ اس کی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جناب تحریک لبیک والوں کو لولی پاپ دیا ہے، اور ان کا کوئی مطالبہ نہیں مانا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں نے صبح 6 بجے ہی کہہ دیا تھا کہ گلاس توڑا 12 آنے، میں نے کہہ دیا تھا، نہ کھایا نہ پیا، گلاس توڑا 12 آنے۔ اور پھر دوپہر کو میں نے بنائی کہ کیا کھویا کیا پایا، اور اب میں بتا رہا ہوں کہ تحریک لبیک والوں نے کھویا ہی کھویا ہے، کچھ نہیں پایا، کچھ نہیں پایا۔ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ ادھر سے سفیر جائے گا، نہ آپ کے مطالبے مانے جائیں گے۔ بس یہی آپ کے مطالبے تھے کہ جی گرفتار رہا کر دو، اور اب یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے جو مر گئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر دو، تو ان کے لیے دیت وغیرہ کا وہ کر دیں گے خفیہ طریقے سے کہ جی انہوں نے دیت دے دیں گے، اور سعد رضوی کو جو جی رہا کر دو، اور یہ والی باتیں ہوں گی، اور کوئی کچھ بھی نہیں ہوا۔ پانی کی مدھانی ہوندی ہے نا، یہ 3 دن یہ کرتے رہے ہیں، گولیوں سے انہوں نے 100 بندے بھون دیے، گولیوں سے 100 بندے بھون کے رکھ دیے ہیں، اور اب وہ کیا مداوع کریں گے، کیا اس کے اوپر ہم نعرے لگائیں کہ جی ہم جیت گئے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہی شیخ رشید ہے، وہ دھڑلے سے آج تو رونے والا ہو رہا تھا، لیکن کل وہ دھڑلے سے جناب نیا ناشتہ کر کے آئے گا، اور وہ کہے گا ٹھیک ہے جی ہم انہوں نے بے وقوف بنا لے ہے۔ تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک لبیک والوں کو انہوں نے بے وقوف بنایا ہے، لولی پاپ دیا ہے۔ کوئی ان کا کام وہ نہ کیا ہے نہ کریں گے۔ جیسے آج انہوں نے جلدی میں بل پیش کیا ہے نا،
کوئی بھی نہیں آیا، اپنے بندے ہی نہیں آئے، سیریس ہی نہیں ہے۔ اپنے بندے آئے تو آج منظور بھی ہو سکتی تھی، اب جمعے پہ رکھ دیا ہے تو اس میں پھر جمعے کے بعد جی ترمیمیں وغیرہ ہوں گی، اور پھر اگلا جمعہ، اور پھر عید کے بعد، اور پھر اگلی بڑی عید کے بعد، یہ ڈرامے ہونے ہیں سارے، یہ ہونے۔ اس لیے تحریک لبیک والوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ان کے بیچاروں کے بندے بھی 100 بندہ بھی مارا گیا، اور ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا۔ اور پہلے کون سے اس نیازی نے وعدے پورے کیے ہیں بتائیں؟ 20 اپریل تک، کتنے مہینے، 6 مہینے پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا تھا کہ 20 اپریل تک آپ کی ہم کوئی نہ کوئی پارلیمنٹ میں چیز پیش کر دیں گے، تو کی ہے انہوں نے؟ نہیں نہ کی۔ اور یار پہلا انہوں نے کون سا وعدہ عمران نے پورا کیا ہے؟ کون سا وعدہ پورا کیا ہے بتائیں؟ کوئی ایک بتا دے، ایک بتا دے۔ میں جی مہنگائی کی نگرانی خود کروں گا، ہر چیز مہنگی، مرغی بھی مہنگی، دال بھی مہنگی، جناب سبزی بھی مہنگی، آٹا بھی مہنگا، چینی بھی مہنگا۔ وہ بھائی نہ اس اہل ہے کہ آپ کے وہ وعدہ پورا کرے، اور نہ اس کو کسی چیز کا پتہ ہے، اور اس نے کل جو تقریر کی ہے، کل آپ دیکھ لیں، اس تقریر کے اندر ہی 100 تضادات تھے، اس کے اندر ہی تضاد تھے۔ وہ جی 50 ملکوں میں احتجاج نہیں ہوا، اب میں 50 ملکوں میں جاؤں گا، تو تم احتجاج کروانے جاؤ گے؟ جب ادھر احتجاج ہی نہیں ہے تو تو اتھے کی لین جائیں گا؟ امب لین جائیں گا؟ کنو لین جائیں گا؟ مالٹا لین جائیں گا؟ کی لین جائیں گا؟ جدوں وہ احتجاج ہی نہیں کر رہے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں، تو انہوں نے کی سمجھان جائیں گا؟ ہو بس یہی میرا ہے کہ جی تحریک لبیک والوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ان کو انہوں نے لولی پاپ دیا ہے، کچھ بھی نہیں دیا، نہ دیں گے۔